السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام کے ابتدا میں یہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ الحمدللہ نشا اسلامک ٹی وی کی جانب سے ہر جمعرات اور جمعہ کے دن آپ کے سامنے سلگتے موضوعات کے نام سے ایک پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، اور اس پروگرام میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں جن جن چیزوں کی خرابی پائی جا رہی ہے اور جن جن چیزوں کی اہمیت اور ضرورت ہمارے مسلم معاشرے اور سماج کے لیے ضروری ہے، اس پر ہماری گفتگو انشاءاللہ تعالی مختلف موضوعات کے تحت آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ الحمدللہ پہلا پروگرام عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وقت کی اہم ترین ضرورت، یہ گزشتہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی جو ہماری نشست ہے، یہ نشست دوم ہے، اور موضوع یہی رکھا گیا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی اہم ترین ضرورت۔ چونکہ نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق و محبت یہ ہر بندہ مومن، ہر مسلمان کے لیے اور ہر کلمہ گو کے لیے لازم اور ضروری اور فرض ہے، اور جب تک کسی کے سینے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور حضور کی محبت جس کے سینے میں نہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کیا گیا، قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آبا و اجداد، اپنی اولاد، اپنی بیویوں اور اپنے خاندان اور اپنی تجارت کا مال اور اپنی تجارت اور اپنے پسندیدہ مکانات، یہ 8 محبتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت مبارکہ میں 8 محبتوں کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا کہ ان 8 محبتیں، یہ جو دنیا کی محبت ہے، ان تمام محبتوں سے بڑھ کر اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور جہاد کی محبت، یہ محبتیں اگر ان تمام محبتوں پر، ان تمام رشتوں کی محبتوں پر غالب نہیں آتی ہے، اللہ رسول اور جہاد کی محبت دنیا کی محبتوں پر غالب نہیں آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَرَبَّصُوا، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو یہ محترم ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں ہر بندہ مومن کے لیے لازم اور ضروری کر دیا گیا کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے والہانہ عشق و محبت کرے، بے پناہ محبت کرے، دل و جان سے بڑھ کر محبت کرے، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر، ہر رشتے سے بڑھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خامی ہے، کمی ہے، تو فرمایا علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہ وہ ساری چیزوں میں نامکمل ہے،
وہ ظاہری اعتبار سے بہت کچھ رکھتا ہوگا، دنیا کا منصب ہوگا، دنیا کا عہدہ ہوگا، مال و دولت اس کے پاس ہوگا، ساری کائنات کی حکومت و سلطنت اس کے پاس ہوگی، وہ بادشاہ رہے گا، لیکن اگر اس کے سینے میں عشق رسول نہیں ہے، اس کے سینے میں محبت رسول نہیں ہے، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل گنبد خضرا کے مکین کے عشق میں نہیں دھڑکتا ہے، گنبد خضرا کے مکین کے عشق میں اس کے سینے میں رہنے والا دل نہیں دھڑکتا ہے، تو علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ نامکمل ہے، سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور جس کے سینے میں عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، جس کے سینوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارفتگی ہے، جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور حضور سے سچا پیار کرتا ہے، عاشق صادق اگر کوئی ہے، اگر اس کے پاس دنیا کی کوئی ظاہری چیز نہ بھی ہو، دنیا کا مال و دولت نہ ہو، دنیا میں حکومت نہ ہو، بادشاہت نہ ہو، اقتدار نہ ہو، دنیا میں اس سوسائٹی میں کوئی اس کی ظاہری طور پر کوئی عزت نہ ہو، دنیا کی کوئی چیز بھی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن عشق رسول کی دولت اس کے پاس ہے، تو اللہ اس کے رسول کی نگاہوں میں، اسلام کی نظر میں وہ بہت بلند و بالا ہے، اس کا رتبہ بہت اونچا ہے، وہ کامیاب انسان ہے، وہ بامراد انسان ہے، اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی روشن، اور مستقبل اس کا تابناک رہے گا۔ تو اسی لیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب بیان کیا، بڑے پیارے انداز میں، بہت ہی آقا کی محبت کو ان جملوں میں بیان کیا۔ ایک شاعر کا قول ہے، شاعر کہتا ہے مغز قرآن، مغز قرآن روح ایمان جان دین، مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی قرآن مجید کا مغز، سارے قرآن مجید کا مغز، اس کا نچوڑ کیا ہے، ایمان کی روح کیا ہے، دین کی جان کیا ہے، تو شاعر کہتا ہے یہ سارا قرآن کا مغز، ایمان کی روح، دین کی جان، وہ رسول رحمت کی محبت ہے، پیارے آقا کا پیار ہے، حضور سے عشق ہے۔ قرآن بھی سرکار کی محبت کا پیغام دیتا ہے، ایمان بھی حضور کی محبت کا تقاضا کرتا ہے، دین بھی آقا کی محبت کا تقاضا کیا کرتا ہے، اور عاشق صادق کہتا ہے کہ مغز قرآن، قرآن مجید کا مغز اگر دیکھنا چاہتے ہو، ایمان کی روح کو دیکھنا چاہتے ہو، دین کی جان کو دیکھنا چاہتے ہو، تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، حضور سے سچا پیار ہے۔ اسی میں، عشق مصطفیٰ ہی میں بندوں کی دنیا بھی کامیاب اور ان کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، اسی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو پیاری زندگی تھی، وہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کیا کرتے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ کیا ہے، ان سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، یہ جنتی ہے۔ اور آقا نے قرآن کریم کے ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ صحابہ جن سے اللہ بھی راضی ہے ان سے، اور وہ بھی اپنے رب کی سے راضی ہے۔ تو جن کی رضامندی، جن کے جنت کے وعدے کا اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات طیبہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کی حیات طیبہ کو اگر ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا نچوڑ بھی آقا کی محبت تھی، ان کی زندگی کا ماحصل بھی، ان کی زندگی کا مقصد بھی، ان کی زندگی کا نصب العین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور سے پیار، آقا سے عشق، یہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچی شان عطا فرمائی، جن کی عظمتوں کو ہر کوئی جانتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سارے فرض سے بڑا، سب سے بڑا فرض حضور کی محبت کو سمجھا کرتے۔
سرکار کی محبت سارے فرائض پر سب سے بڑا فرض حضور کی محبت تھی ان کی نگاہوں میں۔ چنانچہ آپ نے وہ واقعہ مشہور سنا ہوگا جس کو سیرت نگاروں نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا۔ امام زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی سیرت کی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہجرت کی رات جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں حضور تشریف لے جانے لگے تو اس عاشق صادق، عاشقوں کے امام، عشاقان مصطفیٰ کے امام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں داخل ہونے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ آقا غار ثور میں آپ پہلے تشریف نہ لے جائے، یہ غلام پہلے غار ثور میں داخل ہوگا۔ اس غار میں غلام اس لیے داخل ہوگا تاکہ اس غار کے اندر، یہ چونکہ قدیم ہے، پرانا غار ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور ہو، کوئی اذیت دینے والی چیز ہو، کوئی چرند ہو، کوئی پرند ہو، کسی طرح کی آپ کو تکلیف ہوگی، آقا یہ غلام پہلے غار میں داخل ہوگا اور اس غار کی صفائی کرے گا۔ جب کوئی تکلیف پہنچے تو یہ غلام کی خواہش یہ ہے، صدیق اکبر کی تمنا یہ ہے کہ پہلے مجھے تکلیف ہو، پہلے مجھے اذیت ہو، لیکن آپ کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر! اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کیا کرتے، اپنی ذات کی بھی پرواہ صحابہ کرام نہیں کیا کرتے، اپنی جان و مال کو آقا پر قربان کر دیتے۔ چنانچہ غار ثور میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور جا کر سارے غار کے اندر آپ نے مشاہدہ کیا۔ اس غار کے اندر بہت سارے سوراخیں نظر آ رہی تھی، کئی سوراخیں دکھائی دے رہی تھی۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کے کپڑوں کو پھاڑ کر اس غار کے کونے کونے میں آپ نے اپنے کپڑے کو لگا دیا، کپڑوں کو تمام غار کے سوراخوں کو کپڑوں سے پورا مکمل کر دیا تاکہ کوئی غار سے کوئی ایذا دینے والا، کوئی جانور، کوئی سانپ، کوئی بچھو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ دے۔ اسی لیے یار غار نے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کے کپڑے کو اتار کر سارے غار کے تمام سوراخوں کو بند کر دیا۔ اس کے بعد رسول رحمت، نبیوں کے تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غار کا صفائی ہو چکی ہے، آقا آپ تشریف لائے۔ پیارے آقا غار ثور میں اپنے قدم مبارک داخل فرماتے ہیں، غار ثور میں حضور تشریف لاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں بیٹھ جاتے ہیں۔ قربان جائے کیا حسین منظر ہوگا، کیا پیارا منظر ہوگا۔ عرش کی حوریں بھی رشک کیا کرتی ہوں گی صدیق اکبر کی قسمت پر، ان کے مقدر پر کہ ان کی گود میں نبیوں کے تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پیارے آقا اپنے سر مبارک کو رکھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام سوراخوں کو تو بند کیا تھا، لیکن ایک سوراخ بچ چکا تھا، کپڑا ختم ہو گیا تھا، ایک سوراخ بچ چکا تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کہیں اس سوراخ کے اندر سے بھی کوئی موذی جانور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا دے، حضور کو اذیت نہ پہنچا دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قدم مبارک کو اس غار کے اس سوراخ کے پاس آپ نے رکھ دیا، اس سوراخ کو بند کر دیا، اپنے پاؤں اپنی ایڑی کے ذریعے اس سوراخ کو بند کر دیا۔ چنانچہ سیرت نگار لکھتے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد اس غار کے اندر ایک سانپ تھا۔ در حقیقت وہ سانپ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ وہ سانپ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ایڑی رکھی ہوئی ہے، تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایڑی ہٹانے کے لیے وہ سانپ ڈسنا شروع کرتا ہے، کاٹنا شروع کرتا ہے۔ اللہ اکبر! سانپ کا ڈسنا کتنا بھیانک ہوگا۔ ایک چھوٹا سا، کبھی ہم کو کوئی مچھر کاٹتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، کوئی مکوڑا کبھی کاٹ دیتا ہے تو ہمارے جسم کا اور کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہاں پر کوئی مچھر کی بات نہیں ہے، کوئی مکوڑے، کوئی چھوٹے پرندے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سانپ ہے جو زہریلا ہوا کرتا ہے، جس کے ڈسنے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔
انسان مر جاتا ہے سانپ کے ڈسنے سے، وہ سانپ ڈسنے لگا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف محسوس ہونے لگی۔ اگر وہ اپنے پاؤں کو ہٹا دیتے، ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اپنے پاؤں کو ہٹا دوں، حرکت دے دوں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آ جائے گا۔ اللہ اکبر! کیا عشق رسول، کیا محبت رسول! حضور سے کتنا پیار ہے کہ آقا کی نیند میں، حضور کے آرام میں خلل بھی انہیں گوارا نہیں ہے، آقا کے آرام میں خلل پڑنا بھی ان کو گوارا نہیں ہے۔ وہ اپنے پاؤں کو ہٹانا تو دور کی بات ہے، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں کو حرکت بھی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا عشق مصطفیٰ ہے، کیا محبت رسول ہے! یاد رکھ لیں، محبت رسول صرف زبانی دعووں کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ عملی تقاضے، وہ آقا کی محبت میں عملی جامہ پہنائے تب عشق رسول میں مزہ آتا ہے، محبت رسول میں چاشنی آتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں آرام فرما ہے، اور وہ سانپ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایڑی کو مسلسل ڈسنے لگا، مسلسل کاٹنے لگا، حتیٰ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرے کی کیفیت بدل گئی، چونکہ سانپ ڈس رہا تھا، کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ جب چہرے کی کیفیت بدل گئی، آنکھ سے آنسو روا دوا ہو گئے، اور اتنے آنسو روا دوا ہو گئے کہ آنسو کے قطرات نیچے گرنے لگے، اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں کے آنسو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ پر پڑ گئے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنسوؤں کو دیکھا تو پیارے آقا آرام سے بیدار ہوتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے صدیق کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، تمہاری آنکھ سے آنسو روا دوا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ رسول جو زمین پر رہ کر عرش کی چرچراہٹ کو سنا کرتے ہیں، دلوں کے خیالات سے واقف ہے، سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ نے علوم غیبیہ عطا فرمایا تھا، لیکن پھر بھی اپنے غلام کی زبان سے سننا چاہتے ہیں کہ غلام کس محبت بھرے جوابات دیتا ہے، تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق و محبت کا کیا عالم تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے صدیق کیا بات ہے، آنکھ سے آنسو کیوں روا دوا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ مجھ کو سانپ نے ڈس لیا ہے، آقا آپ کی نیند میں خلل ہو جائے گا، اسی لیے میں نے اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دی، سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے بے چین اور بے قرار ہو کر آنکھ سے آنسو روا دوا ہو گئے۔ قربان جائے، پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا صدیق ایسا تم نے کیوں کیا، اپنی جان کو کیوں جوخم میں ڈال دیا، اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈال دیا؟ آقا نے نہیں فرمایا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یہ صدیق اکبر میرا عاشق ہے، میرا مجھ سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے، اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا، حضور نے اپنے لعاب دہن کو، اپنے مقدس تھوک کو حضور نے اس مقام پر لگا دیا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں رسول رحمت کے لعاب دہن کی برکت سے سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو گیا، ان کی تکلیف ختم ہو گئی، تکلیف زائل ہو گئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درست ہو گئے۔ سامعین کرام، محترم ناظرین، اس واقعے سے ہم کو یہ پیارا پیغام ملتا ہے کہ جان کی حفاظت کرنا یہ ہر انسان پر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جان کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ جان کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بتلایا کہ لوگوں، ہر فرض سے بڑا فرض محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر فرض سے اونچا فرض، تمام فرائض میں سب سے اونچا فرض حضور کی محبت ہے، اور محبت رسول اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آقا کی نیند میں آرام میں خلل نہ ہونے پائے۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرض کا خیال نہیں کیے، اپنی جان کی حفاظت کا انہوں نے خیال نہیں کیا، اور بتلایا کہ جان آئی ہے جانے کے لیے،
عشق مصطفیٰ میں جان چلے جائے، یہ جان کی معراج ہے، یہ جان کی بلندی ہے، جان جانے کے لیے آئی ہے۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضور کے آرام میں خلل ہونے کو نہیں دیا۔ جب آقا کی آرام کے خلل کی بات آئی اور ساتھ ہی یہ بات بھی آئی کہ ہر فرض سے بڑا فرض حضور کی ذات سے محبت کرنا ہے، جتنے فرائض ہیں ان تمام میں سب سے اونچا فرض ذات مصطفیٰ سے محبت کرنا ہے۔ اس واقعے کو اگر آپ، اس جملے کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے تو ایک جملہ، ایک پیغام ملا کہ آپ نے اپنی جان کی حفاظت جو فرض ہے اس کو آپ نے خیال نہیں کیا، سرکار کی محبت کا عملی نمونہ پیش کیا۔ ایک اور حضور کی محبت کا واقعہ، مشہور واقعہ ہے جس کو کئی سیرت نگاروں نے اپنی سیرت کی کتابوں میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ شارح بخاری امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں اس واقعے کو نقل فرمایا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ میں اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں اس واقعے کو نقل فرمائے ہیں، اور حدیث کی کتاب مستدرک میں امام حاکم نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے، وہ کون سا واقعہ ہے؟ مشہور واقعہ ہے کہ وہ عصر کی نماز کا واقعہ، جس میں مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر ادا نہیں فرمائے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کی گود میں آرام فرما ہے، مولا کائنات حضور کے آرام کو دیکھ رہے ہیں، اور عصر کی نماز کا وقت ختم ہوتے جا رہا ہے، سورج ڈوبتا جا رہا ہے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عصر کی نماز نہیں پڑھے، نماز کا پڑھنا فرض ہے، بالخصوص عصر کی نماز کی تو فضیلت قرآن میں اللہ نے بیان کی، اس کی اہمیت تو اللہ نے بیان فرمائی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور بالخصوص درمیانی نماز کون سی ہے؟ تو اکثر مفسرین اکرام نے بیان کیا وہ عصر کی نماز ہے۔ یہ بڑی اہمیت والی نماز ہے، بڑی اہمیت اور برکتوں والی نماز ہے۔ مولا کائنات عصر کی نماز کا وقت ہے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آقا آرام فرما رہے ہیں، ادھر سورج ڈوب رہا ہے، نماز کے قضا ہونے کا دل میں تکلیف بھی ہے، لیکن ایمان گوارا نہیں دے رہا ہے، عشق رسول، محبت رسول اس بات کی گوارا اجازت نہیں دے رہا ہے کہ آقا کو بیدار کرے، حضور کے آرام میں خلل ڈالے، اور سرکار سے یہ فرمائے کہ آقا مجھے عصر کی نماز پڑھنا ہے، یہ عشق رسول گوارا نہیں کر رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سورج ڈوبنے لگا، اور جب ڈوبتا ہی گیا تو مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو گئے۔ وہ سچے نمازی تھے، وہ پکے نمازی تھے، ان کو نماز سے بھی محبت اس لیے تھی کہ نماز حضور کی اداؤں کا نام ہے۔ آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے میرے غلاموں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کوئی امتی نماز پڑھتا ہے تو گنبد خضرا کی مکی کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملا کرتی ہے، اسی لیے صحابہ کرام کو نماز سے بہت محبت تھی، کیونکہ آقا نے اس نماز کی بہت ترغیب دلائی تھی۔ جیسے ہی سورج ڈوب گیا، مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو روا دوا ہوئے، اور آنسو کے چند قطرے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ پر آنکھوں کے آنسوں کے قطرے پڑے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے علی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ آقا عصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، میں نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی، نماز عصر قضا ہو چکی ہے، اسی لیے آنکھ سے آنسو روا دوا ہے۔ قربان جائے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ علی تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں لگا رہا، اللہ اکبر، تیرے اور تیرے محبوب کی، تیرے رسول کی اطاعت میں، ان کی خدمت میں لگا رہا۔ چنانچہ پیارے آقا کے فرمان عالی شان کے مطابق حضور کے اشارے سے وہ ڈوبا ہوا سورج دوبارہ واپس آ جاتا ہے، اور مولا کائنات نماز عصر قضا نہیں بلکہ ادا فرماتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا محترم ناظرین کرام، واقعہ قصہ سنانا مقصد نہیں ہے، نقطہ بتلانا یہ ہے کہ نماز کا پڑھنا فرض ہے، لیکن ہر فرض سے بڑا فرض محبت رسول ہے، ہر فرض سے اونچا فرض عشق رسول ہے، اور یہی پیغام یہ آج کی میری اپنی بات نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی زندگی ہم کو بتلا رہی ہے۔
صحابہ کرام کی حیات ہم کو بتلا رہی ہے، نماز عصر چھوٹ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آقا کی نیند میں آرام میں خلل پہنچانا یہ ان کا ایمان گوارا نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ عشق رسول، یہ محبت رسول، یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، آقا کی ذات بابرکت سے والہانہ محبت کرنا، یہ ہر فرض سے بڑا فرض ہے، ہر نیکی سے سب سے بڑی نیکی ہے۔ تمام فرائض عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نصیب ہوتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دنیا کے ہر فرض سے بڑا فرض سمجھا کرتے، دنیا کی ہر ذمہ داری سے بڑی ذمہ داری عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا کرتے۔ تو محترم ناظرین کرام، تو یہ عشق رسول، آقا کی ذات بابرکت سے محبت کرنا، یہ ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ صرف ایمان والے مرد کے لیے ہی نہیں، ایمان والی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، ہر کلمہ گو کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنی چاہیے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے باپ سے بڑھ کر، اس کی اولاد سے بڑھ کر، کائنات کے سارے لوگوں سے بڑھ کر میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جب بات آئی ایمان والی عورتوں کی، جب بات آئی آقا کی محبت کرنے والی خواتین کی، تو ہماری خواتین بھی سماعت کر لیں کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت، حضور سے عشق، پیارے آقا سے پیار کرنا، یہ صحابہ کرام کی زندگی کا نصب العین تھا، ان کی زندگی کا مقصد عین تھا۔ کئی خواتین جتنی تھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتی۔ صحابیات کی زندگی، صحابہ کرام، نہ صرف صحابہ کرام، صحابیات کی زندگی بھی ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ چنانچہ جنگ احد کا یہ مشہور واقعہ ہے جس کو سیرت ابن ہشام میں، البدایہ والنہایہ میں، اور سیرت کی اور احادیث کی کئی کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا گیا۔ واقعہ بڑا محبتوں بھرا ہے، پیار بھرا واقعہ ہے۔ جنگ احد کا میدان ہے، منافقین نے یہ سازش رچی، یہ غلط خبر منافقین نے یہ افواہ پھیلا دی کہ جنگ احد میں نعوذ باللہ من ذالک رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ جب یہ خبر منافقوں نے پھیلائی، اس خبر کو مدینے میں جب یہ خبر عام ہوئی تو شہر مدینہ کے رہنے والے بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے۔ کسی شاعر نے کیا خوب بیان کیا ہے، ایمان عشق احمد مصطفیٰ کے بغیر، ایمان عشق احمد مصطفیٰ کے بغیر ممکن نہیں کہ چھت رہے دیوار کے بغیر۔ یہ تمام اہمیت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب صحابیات کو معلوم ہوا، کئی مدینے میں یہ خبر پھیلنے لگی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں شہید ہو گئے، تو ایک انصاری صحابیہ، ایک آقا کی محبت کرنے والی خاتون کو جب معلوم ہوا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں شہید ہو گئے، وہ بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی، مدینے کے باہر نکل گئی۔ اور جب وہ قافلہ لوٹنے لگا اور جنگ سے صحابہ کرام واپس آنے لگے، تو وہ خاتون ہر ایک سے کہنے لگی کہ بتاؤ، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ اس جنگ میں میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو جب وہ لوگوں سے دریافت کرنے لگی تو کسی نے اس کو خبر دیا کہ اے خاتون، یہ اس جنگ میں تیرا باپ بھی اس جنگ میں شریک تھا، تیرا باپ اس جنگ میں شہید ہو چکا ہے۔ وہ خاتون اس بات کی پرواہ نہیں کرتی اور آگے بڑھتی ہے کہ بتاؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھنے کے بعد کسی نے اس کو خبر دی کہ اس جنگ میں تیرا بھائی بھی شریک تھا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، اب اس دنیا میں ظاہری طور پر نہیں رہا۔ وہ خاتون اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتی اور آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے کہ بتاؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ کسی نے اس کو خبر دی کہ اس جنگ میں تیرا شوہر بھی شریک تھا، تیرا شوہر بھی شہید ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، اس عورت کو 3 قریبی رشتہ داروں کی شہادت کی خبر سنائی گئی، اس کے باپ کی، بھائی کی، اس کے شوہر کی شہادت کی خبر دی گئی۔ اس نے ہر مرتبہ ایک ہی سوال کیا
کہ بتاؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے، میرے آقا کیسے ہے، نبیوں کے تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے، مجھے حضور کی کیفیت بیان کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مجھے بیان کرو۔ تو الغز لوگوں نے کہا کہ اے ضعیفہ خاتون، پریشان مت ہو، غمزدہ نہ ہو، جس ذات بابرکت کی محبت نے تجھے بے چین کر دیا ہے، جس ذات بابرکت سے عشق نے تجھے بے چین کر دیا ہے، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہے، سلامتی کے ساتھ ہے، پیارے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ جب اتنی خبر اس نے سنی تو اس خاتون نے کہا کہ نہیں، مجھے سکون نہیں ملتا ہے، مجھے اطمینان نہیں ملتا ہے، پہلے مجھے سرکار کی بارگاہ میں پہنچا دو، جب تک چہرے مصطفیٰ کو نہیں دیکھوں گی میرے دل کی ٹھنڈک نہیں ملے گی، جب تک حضور کی ذات کو نہیں دیکھوں گی میرے دل کو اطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، کیسا عشق رسول صحابیہ کے اندر، کیسا عشق رسول اس خاتون، اسلام کی وہ معزز خاتون کے اندر تھا کہ اس کو سارے رشتہ داروں کی خبر مل رہی ہے، لیکن اس کو ایک ہی فکر ہے، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ چنانچہ اس خاتون کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ جیسے ہی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کو اس خاتون نے دیکھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ پر اس خاتون نے اپنی نگاہ کو ڈالا اور آقا کے چہرے کی زیارت کی۔ اس کے بعد عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل مصیبت بعدک جلل، آقا آپ کے رہتے ہوئے آپ کے سامنے میری زندگی کی ہر مصیبت، میری زندگی کی ہر تکلیف ہیچ ہے، ہر تکلیف معمولی ہے، آقا آپ سلامت ہے، بس میرے لیے یہی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، اس واقعے سے ہم کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ شوہر کی محبت کسے نہیں ہوتی، باپ کی محبت ہر بیٹی کو ہوتی ہے، بھائی سے محبت ہر بہن کو ہوتی ہے، شوہر سے محبت ہر بیوی کو ہوتی ہے، یہ محبت کے رشتے ہیں، یہ پیار کے رشتے ہیں۔ لیکن اس صحابیہ نے بتلایا کہ یہ ساری محبتیں حق ہے، لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے رشتوں پر بھاری ہے، ان ساری محبتوں پر محبت رسول غالب ہے، ان دنیا کے سارے رشتوں کی محبت پر محبت رسول غالب ہے، دنیا کے یہ رشتوں کی محبت یہ مغلوب ہے۔ تو آج اس واقعے سے ہماری وہ خواتین، ہمارے پاس رہنے والی اسلام کی وہ معزز خواتین جو آج زندگی گزار رہی ہے، وہ بھی اس واقعے سے پیغام حاصل کرے، اس صحابیہ کے عشق رسول کو دیکھ کر اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے کہ رسول سے محبت کرنا صرف مردوں کا کام نہیں ہے، یہ عورتوں کا بھی کام ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے کہ وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرے، اپنے باپ سے بڑھ کر، اپنے شوہر سے بڑھ کر، اپنے بھائی سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ عورتوں پر بھی ضروری ہے، لازم ہے۔ چنانچہ محترم ناظرین کرام، آج ہم کو ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج ہمارے گھروں کی جو خواتین ہے، آج عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرارت ہونی چاہیے، آج وہ حرارت ہمارے گھروں کی خواتین میں بہت کم ہے، الا ماشاءاللہ۔ بہت کم گھرانے ہیں جن گھروں میں، جن کی گھر کی عورتیں حضور سے محبت اور پیار اور آقا سے عشق و محبت کیا کرتی ہے، ایسے بہت کم گھرانے ہیں۔ کثیر تعداد ہماری مسلم خواتین کا یہ معاملہ ہے کہ دنیا کی محبتوں میں گرفتار، اولاد کی محبت میں، دنیا کی محبت میں، رشتہ داروں کی محبت میں، سونے چاندی کی محبت میں، دنیا کی رانائیوں میں، دنیا کی چمک دمک میں، دنیا کے حسن و جمال میں، دنیا کی خوبصورتیوں میں آج ہماری خواتین ڈوب چکی ہے۔ اسی لیے ہر جگہ وہ پریشان اور ہر جگہ وہ ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے، ان کی زندگیوں کا سکون ختم ہو گیا۔ لیکن اس صحابیہ کے ایمان کو سلام کرے، ان کے عشق رسول کو سلام کرے، انہوں نے پیغام دیا قیامت تک آنے والی ساری امت کی خواتین کو اس صحابیہ کا پیغام ہے کہ صبح جائز محبتوں سے بڑھ کر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ حضور کی محبت کے بغیر ایک مومن کی زندگی کا تصور نہیں پایا جاتا، آقا سے عشق کے بغیر ایک مومن کے ایمان کا تصور ہی نہیں پایا جاتا۔
ایمان نام ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے کا نام ہے۔ اگر آقا کی محبتوں کی بات، جس کو عشق رسول کی چاشنی مل جائے، عشق رسول کا جس کو مزہ آ جائے، عشق رسول کی جس کو حلاوت مل جائے، اس کی نگاہوں میں کوئی دنیا کی رعنائیاں، دنیا کی چمک دمک، دنیا کی کسی چیز میں اس کو وہ ذائقہ، وہ مزہ نہیں آتا۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زندگی ہمارے سامنے بہترین نمونہ ہے، جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، ہر کوئی جن کی تاریخ سے واقف ہے، اسلام کے لیے آقا کی محبت میں انہوں نے کیسے کیسے صدمات سہے ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں سہی ہے۔ عرب کی وہ تپتی ہوئی ریت اور عرب کی سخت پتھریلی زمین، جہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برہنہ پیٹ اور ان کے جسم سے کپڑے کو کھینچ کر پیٹ پر ان کو لٹا دیا جاتا، ان کے سینے پر وزنی پتھر رکھا دیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ بلال اسلام سے پھر جاؤ، تمہیں چین و سکون کی زندگی جی جائے گی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دو، حضور کی غلامی کے پٹے کو اپنے گلے سے نکال دو، تمہیں عزت و شان و شوکت کی زندگی دی جائے گی۔ لیکن حضرت بلال حبشی کی زبان سے کیا کلمات نکلتے تھے؟ وہی کلمات جو آقا کی محبت میں انہوں نے سیکھے تھے، وہی کلمات جو حضور کے پیار میں انہوں نے سیکھا تھا۔ ہر وقت زبان سے تکلیف سہتے ہوئے یہی نکلتا، احد احد کہ لوگوں رسول رحمت کا خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا کی ایک ہونے کی گواہی ان کی زبان سے نکلتی تھی۔ اسی لیے کسی عاشق نے اس مقام کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا کہ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال، ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال، ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوڑ دیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، سب کچھ برداشت کریں گے لیکن دامن مصطفیٰ کو ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، عشق رسول کی چراغ کو نہیں بجھائیں گے۔ یہ محبت رسول کی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، جنہوں نے ساری تکالیف کو برداشت کیا، ساری اذیتوں کو برداشت کیا، ظلم کرتے کرتے ظالم تھک چکے، لیکن بلال حبشی عشق رسول کے چراغ کو کبھی ان کا بجھ نہیں پاتا ہے، ان کا عشق رسول کا چراغ ہمیشہ روشن ہے۔ اسی لیے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مقدس کے وقت، جب وہ بستر پر تھے، بستر موت پر تھے، آخری وقت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اس وقت میں ان کی جسم سے جب روح پرواز ہو رہی ہے، نزا کا وقت ہے، سکرات کا عالم ہے، ایسی تکلیف کے موقع پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، آپ کی پاک بیوی نے کہا، ہائے افسوس، کتنی تکلیف کی بات ہے کہ آج بلال ہم سے دور ہو رہے ہیں، ہائے افسوس بلال حبشی کو نزا کے عالم میں ہیں، سکرات کے عالم میں ہیں، افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ بستر موت پر یہ رسول کا عاشق، گنبد خضرا کے مکین سے محبت کرنے والا یہ غلام، جب اس نے یہ کلمہ سنا کہ میری بیوی افسوس کا اظہار کر رہی ہے میرے انتقال ہونے پر، آپ نے فوراً کہا کہ ہائے افسوس مت کہو، فرمایا واہ رے خوشی کی بات ہے، واہ رے صد مرحبا، خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا اسی لیے خوشی کا اظہار کر رہا ہوں، ہر دنیا سے مرنے والا مرتے وقت افسوس میں جاتا ہے، یہ عاشق مصطفیٰ ہے۔ آپ نے فرمایا میرے لیے خوشی اسی لیے ہے کہ جو ہی میرا انتقال ہوگا میں اپنے محبوب کے قدموں میں پہنچ جاؤں گا، حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا، صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے میری ملاقات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے عاشق نے کہا مر کر پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، یعنی عاشق جو لوگ ہوتے ہیں موت کو بھی محبوب سے ملنے کا بہترین ذریعہ سمجھتے ہیں۔ موت ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب تک پہنچاتا ہے۔ موت کو عاشق لوگ اپنے سینے سے لگاتے، اپنے گلے سے لگاتے، اسی لیے کہ یہ موت محبوب سے ملانے والا ذریعہ ہے، محبوب سے ملانے والا ایک بہترین ذریعہ یہ موت ہے۔ اسی لیے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر کر پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو جو سرکار کے سچے عاشق ہوتے ہیں، حضور کے سچے وفادار ہوتے ہیں، وہ موت سے بھی نہیں گھبراتے،
دنیا کے لوگ جب مرنا چاہتے ہیں، جن کا دل دنیا کی محبتوں میں اٹکا ہوا رہتا ہے، مال و دولت کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، جائیداد کی محبت میں، بینک بیلنس کی محبت میں، اپنے کاروبار، تجارت، دکان کی محبت میں، جس کا دل دنیا کی محبت میں اٹکا ہوا رہتا ہے، وہ مرنے کے لیے بہت پریشان رہتا ہے، مرنے کو بہت ناپسند کرتا ہے، موت سے بہت دور بھاگتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو پا لے گی، اگرچہ کہ مضبوط قلعوں میں تم کیوں نہ ہو، مضبوط پہاڑیوں میں کیوں نہ ہو، موت کا جب وقت ہے تم کو ضرور آ کر رہے گی، جہاں تم رہو گے موت وہاں پہنچے گی۔ تو جتنے دنیا سے محبت کرنے والے، دنیا سے پیار کرنے والے، دنیا سے عشق کرنے والے، دنیا میں جن کا دل پھنسا ہوا ہے، وہ موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ جو سرکار کا عاشق ہے، جو حضور کا سچا غلام ہے، سچا وفادار ہے، زبانی باتیں کرنے والا نہیں، زبان گفتار کا غازی نہیں، جو کردار کا غازی ہے، وہ موت کو ناپسند نہیں کرتا، وہ موت کو تو گلے سے لگاتا ہے کہ اسی موت کے ذریعے میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا۔ تو یہ عشق رسول بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی قوت ہے، ایسی قوت ہے کہ جو انسان کو موت سے بھی بے خوف کر دیتی ہے۔ جس کو عشق رسول کی دولت مل جاتی ہے وہ موت سے بھی ڈرا نہیں کرتا۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، یعنی عشق مصطفیٰ کی جو قوت ہے یہ ایسی عظیم قوت ہے، یہ ایک ایسا عظیم پاور ہے جس کو عشق مصطفیٰ کی قوت مل جاتی ہے، وہ ہر پست کو بالا کر دیتا ہے، ہر کمی کو اونچائی عطا کر دیتا ہے، ہر زوال کو، ہر انحطاط کو وہ ترقی عطا کر دیتا ہے جس کو عشق رسول کی قوت مل جاتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے محترم ناظرین کرام، ان صحابہ کرام کے واقعات صرف قصہ گوئی کے لیے نہیں، یہ ہمارے عشق رسول کی حرارت کو مضبوط کرنے کے لیے، محبت رسول کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ان واقعات کو پڑھنے سے، سننے سے ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اور پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام عاشق صحابہ، جتنے میرے صحابہ ہیں، میں غلام ہیں، یہ تمام کے تمام روشن ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت کی دولت تم کو نصیب ہوگی۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے بے پناہ عشق کرے، حضور کی ذات بابرکت سے اپنی رشتہ محبت کو مضبوط کرے، دنیا کی محبتوں سے اپنے سینے کو دنیا کی محبتوں سے پاک و صاف کرے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الشفا شریف میں مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تم لوگ حضور سے کیسے محبت کیا کرتے، پیارے آقا سے کیسی محبت تھی تمہارے پاس؟ اللہ اکبر، کس سے پوچھا؟ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، تو آپ نے جو پیارا جواب دیا ہے آپ کے لیے میرے لیے بہت ہی اہمیت والا جواب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا واللہ احب الینا من اموالنا واولادنا وآبائنا وامہاتنا ومن الماء البارد علی الظمئ، فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، حضور کی ذات بابرکت ہمارے نزدیک ہمارے مال سے زیادہ محبوب تھی، ہماری اولاد سے زیادہ، ہمارے آبا و اجداد سے زیادہ، ہماری ماؤں سے زیادہ، کائنات کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہمیں سرکار مدینہ سے محبت تھی، نبیوں کے تاجدار سے محبت تھی۔ حتیٰ کہ مولا کائنات نے ایک مثال بھی دی، فرمایا جس طرح ایک پیاسے شخص کو، جس کو پانی کی شدت سے پیاس لگ رہی ہے، اس پیاسے کے سامنے ٹھنڈا پانی اسے کتنا محبوب ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی اس کے لیے کیسی نعمت ہوتی ہے، ایک پیاسے کو جس طرح پانی سے محبت ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی سے محبت ہوتی ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے بڑھ کر محبت تھی۔ ایک پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے جو محبت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر ہم سرکار کی ذات سے محبت کیا کرتے۔ تو یہ محبت رسول،
یہ ہم تمام کے لیے ضروری ہے، لازم ہے۔ دنیا کی محبتیں سب فنا ہونے والی ہے، محبت رسول باقی رہنے والی ہے، عشق رسول باقی رہنے والا ہے۔ اور میرے آقا سے محبت صرف انسان ہی نہیں کیا کرتے، صرف انسان ہی حضور کی ذات سے محبت نہیں کرتے، سیرت کی اور احادیث کی کئی کتابیں گواہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پہاڑ بھی میرے آقا سے محبت کیا کرتے، درخت بھی میرے آقا سے محبت کیا کرتے۔ ایک مشہور حدیث پاک ہے، میرے آقا نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ یہ احد پہاڑ جو مدینے میں تم کو دکھائی دے رہا ہے، ارشاد فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، اے میرے صحابہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک پہاڑ سرکار سے محبت کرتا ہے، اور جو سرکار سے محبت کرتا ہے صرف وہ محبت حضور تک ہی محدود نہیں رہتی، آقا فرماتے ہیں جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے محبت کیا کرتے ہیں، ہم بھی اس سے پیار کیا کرتے ہیں، جو ہم کو چاہتا ہے ہم بھی اس کو چاہا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، ایک پہاڑ ہو کر سرکار مدینہ سے محبت کرتا ہے، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے سرکار کے صدقے میں ہمیں خیر امت کا تاج عنایت کیا ہے، ہمیں حضور سے کتنی محبت نہیں کرنی چاہیے، کتنا پیار نہیں کرنا چاہیے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دست سوال دراز کرنی چاہیے، اللہ سے نبی کی محبت مانگنی چاہیے۔ نبی کی محبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے، یہ بہت عظیم نعمت ہے، بہت عظیم دولت ہے جس کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت ملے۔ تو محترم ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام کا محصل اور مقصد یہی ہے کہ آج امت مسلمہ کے لیے یہ ضروری ہے، لازم ہے، اگر امت مسلمہ یہ چاہتی ہے کہ ہم ماضی کی طرح ہمارا مستقبل بھی روشن رہے، ہمارا حال بھی روشن رہے، تو ہمیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنی ہے، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، کائنات کی ساری چیزوں سے بڑھ کر۔ یہ صرف زبانی باتیں نہیں، عملی طور پر ہمیں اس کے اندر داخل ہونی ہے انشاءاللہ تعالی۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہے، سرکار کی محبت کی علامتیں کیا ہے، حضور کی محبت کی نشانیاں کیا ہے، اور محبت رسول کن چیزوں کا مطالبہ ہم سے کرتی ہے، عشق رسول کے تقاضے کیا ہے، انشاءاللہ تعالی آنے والے پروگرامز میں وقتاً فوقتاً آپ کے گوشے گدار کیا جاتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے، دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر حضور کی ذات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالی کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔